نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقطعون ما امر الله به اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سامعین محترم اور ناظرین، آج ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ گناہ ایک ناسور بن چکا ہے، زہر قاتل ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمیں اس کی ہولناکی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ گناہ بہت بڑا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ گناہ تقریباً ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ایسا گناہ، ایسا بڑا گناہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر ہو، اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوں، جبریل علیہ السلام بھی اتر رہے ہوں، اور اس رات جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور ہر ایک گناہ گار کی سنی جا رہی ہے، بخشش کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ گناہ گار ایسا ہے کہ جو ساری رات عبادت بھی کرتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، آہو زاریاں، آہو بقا، ترلے، منت، معافیاں مانگتا رہے، لیکن رو رو کے اپنی آنکھیں وہ سجا لے تو اوپر سے اعلان ہوتا ہے کہ تو میرے دربار سے نکل جا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ کون سا گناہ اس نے کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے یا اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے جب تک یہ اپنے رشتہ داروں کو راضی نہ کرے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی یہ ایک معمول کی بات ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی خوفناکی کا پتہ نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بخشش کا اعلان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے تو میرے دربار سے نکل جا، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے اندر بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کو بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ فاسقین کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ فاسق و فاجر ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہمیں کہتی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اپنے رشتہ داروں کو نوازو، ان کو عطا فرماؤ، ان کو مال دو، اور پھر فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت کہتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، فرمایا جو مرضی خرچ کرو، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے والدین کے اوپر اور اس کے بعد رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی اتنا عظیم جو نا وہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب تشریف لائے پہلی وحی کے بعد اور اس آپ کو نبوت ملی، تو حضرت عائشہ صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی گفتگو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میں جو نا وہ اتنا آپ کا پسینہ آ رہا تھا تو مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ میری جان نہ نکل جائے، آپ اتنے مغموم تھے، آپ اتنے پریشان تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں لَن يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ کی لگام کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام یہ ہے شرک نہ کرنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا،
اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے ہمارے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں ایک شراب پینے والا اور ایک جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر ایک حدیث میں لا يدخل الجنہ قاطع، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے بات کے اوپر، فرمایا یہ بندہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. بھائی جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہاں جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اس کے لیے جنت کے داخلے بند کر دیے گئے ہیں. جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرماتے اپنے جو مجلس کے اندر، آپ علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا جو یہاں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کیے بیٹھے ہیں وہ میرے مجلس سے باہر نکل جائے، وہ یہاں سے چلا جائے. ایک بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی خالہ سے گفتگو کر کے اس سے معافی مانگ کے آیا تو نبی علیہ السلام نے بیٹھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس مجلس کے اوپر رحمت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مجلس میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، توڑ پیدا کرتا ہے اور بات کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا وہ جس محفل کے اندر ہوگا وہاں رحمت کی فرشتے بھی نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت بھی وہاں نہیں آئے گی. اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، ناراضگی شادیوں پہ، بیاہوں پہ، دوسرے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم ناراض ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، کینہ بغض نفرتیں ہم پالتے ہیں کہ جب ہماری کسی سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی یہاں جو قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داروں سے ناراض بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے کیونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے اور وہاں دعا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو اپنے رشتہ داروں قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، فرمایا ہم نے دعا مانگنی، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. تو آپ اندازہ کر فرمائیں ان باتوں سے اور قرآن مجید کی آیات سے، احادیث کی وجہ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، محبت کرنا کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ رشتہ داروں کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑ اور جو آپ سے توڑتا ہے اس سے توڑ، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑ. سل من قطع کا، یہ ہے اصل میں صلہ رحمی، یہ ہے اصل میں دوسروں کے ساتھ محبت، یہ ہے اصل کے اندر اپنے رشتہ داروں سے پیار. اور یہاں ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر بانٹ دیتے ہیں، غریبوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں کا پوچھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس نے میری بیوی کے بارے میں فلاں وقت میں یہ کہا تھا، میرے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی، لہذا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ہیں، بعد میں دوسرے والے ہیں. اور یہاں برادریوں کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، بہنیں ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، سسرال والوں کے ساتھ ناراض ہیں اور یہ ناراضگیاں ہم پال رہے ہیں. اور یہ نہیں پتا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یہی نہیں پتا کہ اتنا بڑا. بلکہ ایک دفعہ آج ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، کمائیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں بڑی منصوبہ بندی آپ کرتے ہیں. کمائی کرنے کی ایک منصوبہ یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے. نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے اندر اضافہ فرما دے، یعنی زندگی کے اندر برکت عطا فرما دے. آپ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے وہ بری موت سے بچ جائے. تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، پھر جو ہے وہ قطع تعلقی کر لینا، کئی دن تک بلانا نہ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تو میں کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. ہمیں اخلاق ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں سے پیار کرنا ہے. اگر باہر پیار کرتے ہیں تو رشتہ دار پیار کے مستحق نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ پیار کرنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو لہٰذا شادیوں بیاہوں میں دوسرے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.